اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حلقہ اولا میں ہماری گفتگو دلیل ناقص میں چل رہی تھی اور اس کا ہم نے خلاصہ گزشتہ درس میں کیا تھا، لیکن یہ کچھ عبارت رہ گئی تھی، اس کو انشاءاللہ تطبیق کر لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يَحْكُمُ الشَّارِعُ بِحُجَّةِ الدَّلِيلِ النَّاقِصِ، اگر شارع حکم نہ دے دلیل ناقص کی حجیت کا، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً، تو دلیل ناقص پھر حجت نہیں ہوگی. اگر شارع دلیل ناقص کی حجیت کے بارے میں حکم نہ دے تو پھر دلیل ناقص حجت نہیں ہوگی. وَلَا يَجُوزُ الْاعْتِمَادُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِنبَاطِ، اور اعتماد بھی اس پر جائز نہیں ہوگا استنباط میں، اور استنباط میں اس پر اعتماد جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ يَحْتَمِلُ فِيهِ الْخَطَأَ، اس لیے کہ ناقص ہے اور ناقص جو ہے وہ خطا کا احتمال رکھتا ہے. صحیح؟ اگر شارع دلیل ناقص کی حجیت کا حکم نہ دے تو پھر وہ حجت نہیں ہے، اور اس پر استنباط حکم شرعی میں اعتماد بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ناقص ہے اور ناقص میں خطا کا احتمال پایا جاتا ہے. وَقَدْ نَشُكُّ وَلَا نَعْلَمُ هَلْ جَعَلَ الشَّارِعُ الدَّلِيلَ النَّاقِصَ حُجَّةً أَوْ لَا، اور ہم کبھی کبھی شک کرتے ہیں اور اس بات کو نہیں جانتے کہ کیا شارع نے دلیل ناقص کو حجت قرار دیا ہے یا نہیں دیا ہے. وَلَا يَتَوَفَّرُ لَدَيْنَا الدَّلِيلُ الَّذِي يُثْبِتُ الْحُجِّيَّةَ شَرْعًا أَوْ نَفْيًا، اور ہمارے پاس دلیلیں بھی نہیں پائی جاتی یا دلیل بھی نہیں پائی جاتی اتنی مقدار میں یا ایسی دلیل کہ جو اس کی حجیت کو شرعاً ثابت کر دے یا اس کی نفی کرے، یعنی یا اس کی حجت کو ثابت کرے یا حجت کی نفی کرے. ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہ ہو. یعنی کبھی کبھی ہم شک کرتے ہیں، جو ہم شک کریں یہ اور ہم نہ جانیں کہ شارع نے دلیل ناقص کو حجت قرار دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اور ہمارے پاس دلیل بھی نہیں ہے ایسی کہ جو اس کی حجت کو یا عدم حجت کو ثابت کر سکے. کہہ رہے ہیں کہ وَعِنْدَئِذٍ یجب، تو ایسے موقع پر کیا کریں جب ہمیں علم نہ ہو، نہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہو ایسی، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر یجب ان نرجع الى قاعدۃ عامہ یقررها الاصولیون بهذا الصدد. کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم پلٹیں اس قاعدے کی طرف، اس قاعدہ عامہ کی طرف، یقررها الاصولیون، جس کو اصولیوں نے مقرر کیا ہے اس موقع پر یا ایسی حالت میں. وہی القاعدۃ القائلہ، اور اس قاعدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کل دلیل ناقص لیس حجتا ما لم یثبت بالدلیل الشرعی الآت. وہ قاعدہ کیا کہتا ہے؟ وہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ دلیل کہ جو ناقص ہو وہ حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کی حجیت شرعی طور پر دلیل شرعی کے اعتبار سے ثابت ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ دلیل جو ناقص ہے وہ حجت نہیں ہوتی ما لم یثبت دلیل شرعی العکس، جب تک دلیل شرعی کے ذریعے اس پہ الٹا ثابت نہ ہو جائے، یعنی اس کی حجت ثابت نہ ہو جائے. جب تک اس کی حجت ثابت نہ ہو جائے وہ حجت نہیں ہوگی. وَهَذَا هُوَ مَعْنَى مَا يُقَالُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ، اور یہی معنی ہے جو علم اصول میں کہا جاتا ہے، یہی اس کے معنی ہے. صحیح؟ کیا کہا ہے؟ کیا؟ من ان الاصل فی الظن هو عدم الحجیہ،
زن کی اصل کیا ہے؟ عدم حجیت ہے. الا ما خرج بدلیل قطعی، مگر یہ کہ وہ خارج ہو جائے دلیل قطعی سے. زن کی اصل کیا ہے؟ عدم حجت ہونا ہے. زن دراصل کیا ہے؟ زن میں اصل میں حجت نہیں پائی جاتی، مگر یہ کہ اس کی حجت پر کوئی دلیل قطعی آ جائے یا مل جائے. صحیح. یعنی زن کی اصل کیا ہے؟ عدم حجت. اصل عدم حجت ہونا ہے، یعنی حجت نہ ہونا ہے، سوائے اس کے کہ اس کی حجیت پر کوئی دلیل قطعی حاصل ہو جائے. اگر اس کی حجت پر دلیل قطعی حاصل ہو گئی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اصل جو زن کی ہے، جو زن کی اصل ہے وہ عدم حجت ہے. اصل جو ہے زن کی حجت کا نہ ہونا ہے زن میں. لیکن کوئی دلیل قطعی حاصل ہو گئی کہ نہیں یہ حجت ہے، فلا مثلا یہ زن حجت ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ حجت ہو جائے گا. وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الدَّلِيلَ الْجَدِيرَ بِالْاعْتِمَادِ عَلَيْهِ فِقْهِيًّا هُوَ الدَّلِيلَ الْقَطْعِيُّ. اور ہم اس سے نستخلص کیا من ذَلِكَ، ہم اس کا یعنی أَنَّ الدَّلِيلَ الْجَدِيرَ بالاعتماد علیہ فقیاً، ایسی دلیل بے شک وہ دلیل کہ جس پر اعتماد کرنا ضروری ہے فقہ میں، هو الدلیل القطعی. تو ہم خلاصہ یہ کرتے ہیں یہاں پر اس بات کا کہ جس دلیل پر فقہ میں اعتماد کرنا ضروری ہے اس دلیل، وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل قطعی ہے. فقہ میں جس دلیل پہ اعتماد ہوتا ہے اس کیا کہتے ہیں؟ دلیل قطعی کہتے ہیں اس کو. اب الدلیل الناقص الذي ثبتت حجیته شرعا بدلیل قطعی. صحیح. کیا ہے کہ اصل جو ہے یعنی فقہ میں ضروری ہے اعتماد کرنا ان الدلیل الجدیر بالاعتماد، جس دلیل پر اعتماد ہوتا ہے فقہ میں اسے دلیل قطعی کہا جاتا ہے. اور وہ دلیل ناقص کہ جس کی حجیت دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے. واضح ہوا؟ یا وہ دلیل ناقص الذی ثبتت، یا وہ دلیل ناقص جس کی حجیت ثبتت حجیت ہو، جس کی حجیت ثابت ہو جائے شرعاً شرعی اعتبار سے. کس چیز سے؟ دلیل قطعی کے ذریعے. نتیجۃ القول یہی ہوا کہ اگر ہمارے پاس، یعنی ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں یہاں کہ اگر ہم یہ شک کریں یا یہ اوپر سے لو کہ اگر دلیل ناقص کے بارے میں شارع حکم نہ لگائے کہ یہ حجت ہے، دلیل ناقص کو شارع یہ نہ کہے کہ یہ حجت ہے تو پھر وہ حجت نہیں ہے. صحیح. ایک بات. اور جب وہ حجت نہیں ہے تو استنباط حکم شرعی میں اس پر اعتماد بھی صحیح اور جائز نہیں ہے. یہاں تک واضح ہوا؟ کیوں صاحب ایسا کیوں؟ یعنی سوال ہو سکتا ہے، آپ دماغ میں رکھیے. کیوں؟ لأنه ناقص، اس لیے کہ وہ ناقص ہے. رضی صاحب سننا، ناقص ہے اور ناقص میں خطا کا احتمال پایا جاتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر دلیل ناقص کو شارع حجت قرار نہ دے، اس پر حجیت کا حکم نہ لگائے، نہ دے اس کے بارے میں حجیت کا حکم، تو اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ استنباط حکم شرعی میں جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیوں ناقص ہے. ناقص ہے تو خطا کا احتمال ہے. حسن. ہاں شاہد صاحب. صحیح. صحیح. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ شک ہو، ہم نہ جانتے ہوں کہ دلیل ناقص کے بارے میں شارع نے حجت کا حکم لگایا ہے یا نہیں لگایا، یعنی دلیل ناقص کو شارع نے حجت قرار دیا ہے یا نہیں دیا، ہمیں شک ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. اور ہمارے پاس دلیلیں بھی نہیں پائی جاتی ہیں ایسی کہ جو ثابت کر دیں کہ اسے حجت قرار دیا ہے یا نہیں دیا ہے. ہمارے پاس ایسی دلیلیں بھی موجود نہیں ہیں. ایسے موقع پہ کیا کریں کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ ہم پلٹیں گے قاعدہ عامہ اصولیہ کی طرف. ایسے موقع پر کیا کریں گے ہم؟ اگر آپ سے سوال ہو کہ اگر ہمیں یہ علم نہ ہو کہ شارع نے دلیل ناقص کو
حجت قرار دیا ہے لیدر یا نہیں دیا ہے قرار، تو ہم کیا کریں گے؟ اور نہیں ہمارے پاس کوئی دلیلیں ایسی پائی جاتی ہیں جس سے ہم اس کی نفی اس بات کو سمجھ سکیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم پلٹیں گے قاعدہ اصولیہ کی طرف، کہ جو اس بارے میں قاعدہ اصولیہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہر دلیل ناقص حجت، کوئی بھی دلیل ناقص حجت نہیں ہے جب تک کہ اس کے بارے میں کیا ثابت نہ ہو جائے دلیل شرعی سے کہ وہ حجت ہے۔ صحیح؟ کیا قاعدہ اصولیہ ہے؟ کہ کوئی بھی دلیل ناقص حجت نہیں ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے، دلیل شرعی کے ذریعے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ حجت ہے۔ ٹھیک، دلیل شرعی کے ذریعے ثابت، صحیح، یعنی العکس ہے، اس کا الٹا، یعنی حجت ثابت اس کا نہ ہو جائے۔ کہنے یہ معنی ہے علم اصول میں، یعنی زن کی اصل کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ گویا اس کا مطلب یہ ہوا علم اصول میں کہ زن کی اصل کیا ہے؟ عدم حجت، زن کا حجت نہ ہونا۔ ان الاصل فی الزن کیا ہوا؟ عدم الحجیہ، یعنی اصل کیا ہے زن میں؟ عدم الحجیت ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ زن میں اصل کیا ہوتا ہے؟ عدم الحجیہ، زن کی اصل کیا ہے؟ عدم الحجیہ، سوائے اس کے کہ خارج ہو جائے یہ قاعدہ یا اصلیت دلیل قطعی کے ذریعے، سوائے اس کے زن کی اصل کیا ہے؟ عدم الحجیہ، سوائے اس کے کہ یہ اصلیت خارج ہو جائے کسی دلیل قطعی کے ذریعے، یعنی اسے حجت دلیل قطعی کے ذریعے ثابت کر دیا جائے، وہ الگ چیز ہے۔ جی اب پوچھئے نستخلص من ذالک، کیا کس طرح کہ دلیل ان الدلیل الجدیر بالاعتماد علی فقیہا هو الدلیل القطعی، فقیہ یا فقہ میں کون سی دلیل پر اعتماد کیا جاتا ہے رضی صاحب؟ دلیل قطعی پر، دلیل ناقص پر، یا ایسی دلیل ناقص پر کہ جس کی حجیت ثابت ہو جائے دلیل قطعی کے ذریعے۔ بات تمام سمجھ آ گیا؟ فقہ میں کون سی دلیل پر اعتماد کیا جاتا ہے؟ دلیل قطعی پر، یا اس دلیل ناقص پر کہ جس کی حجیت ثابت ہو جائے دلیل قطعی کے ذریعے۔ نکتفی علی هذا المقدار اليوم حقیقتاً سے ان شاء اللہ، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔